آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر کون سے دو دشمن اتارے گئے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دو بابرکت نازل ہونے والی چیزیں کون سی تھیں جس میں سے ایک آج بھی اس دنیا میں موجود ہے؟ آدم علیہ السلام کو عرش کے پایوں پر کیا نظر آیا اور آدم علیہ السلام کا رنگ سیاہ کیوں ہو گیا تھا؟ یہ واقعہ ہے انسانیت کی تاریخ کی شروعات کا۔ یہ واقعہ ہے نسلوں کے بٹوارے کا، زبانوں کے جنم کا، اور یہ واقعہ ہے معاشرت کے آغاز کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ابرار اور آپ دیکھ رہے ہیں قصص الانبیاء۔ سب سے پہلے درود و سلام صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالی عز و جل کی طرف سے آدم اور حوا کو زمین پر رہنے کا حکم ہوا، جیسا کہ ہم پچھلی قسط میں بھی اس کے بارے میں جان چکے ہیں۔ سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں ہے کہ حکم ہوا کہ تم دونوں اکٹھے جنت سے زمین پر اتر جاؤ۔ یہی حکم حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود ان کی اولاد کے لیے بھی تھا، اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی فرما دیا گیا کہ تمہاری اولاد میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی دنیا میں ایک دوسرے سے حسد اور دین میں اختلاف کریں گے۔ نیز زمین میں تمہیں ایک خاص وقت تک ٹھہرنا ہے اور اس سے نفع اٹھانا ہے۔ اسی میں تم لوگ زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یوں آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہ کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ انسان کا اصل امتحان اب شروع ہوا تھا۔ زمین جہاں مشقت تھی، محنت تھی، بھوک تھی اور موت تھی، اور سایہ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام عصر سے مغرب یعنی سورج کے غروب تک ایک ساتھ ہی جنت میں رہے، اور ربی بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 9ویں یا 10ویں ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا اخراج ہوا جنت سے، اور ان کے ساتھ ایک شاخ بھی تھی جنت کے درخت کے پتوں کی، اور جنت کے درخت کا تاج سر پر تھا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پر کس جگہ اترے، اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے ان روایات کو مختلف حوالوں کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ حضرت صدی سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں آ کر اترے تو ان کے پاس حجر اسود بھی تھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام پر اتارا گیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں مروی ہے کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان وحنہ نامی مقام پر اتارا گیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، اور حوا سلام اللہ علیہ کو جدہ میں، اور ابلیس بصرہ سے چند میل فاصلے پر دستمیان نامی جگہ پر اتارا گیا، اور سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم کو صفا پہاڑی پر اور حضرت حوا کو مروہ پہاڑی پر اتارا گیا۔ حضرت صدی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ایک مٹھی بھر جنت کے درختوں کے پتے تھے جنہیں انہوں نے زمین پر پھیلا دیا، اور زمین پر قسم قسم کے خوشبودار درخت انہی پتوں کی پیداوار ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا پر تشریف لے آئے اور بے حد پشیمان ہوئے اور آپ ایک طویل عرصہ تک اللہ سے گریہ وزاری کرتے رہے، اللہ سے معافی طلب کرتے رہے۔ ارزقی نے تاریخ مکہ اور جندی نے فضائل مکہ، بہقی نے کتاب الدعوات اور بریدہ اسلمہ رحمہم اللہ نے متعدد اساتذہ سے روایت کی ہے، اور احد بن حمید نے ضحاک ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 200 برس تک اپنی توبہ کے فکر و غم میں رہے اور گریہ وزاری کرتے رہے۔ ایک دن کف دست اپنی پیشانی پر رکھ کر اور سر زانوں پر رکھ کر رو رہے تھے کہ جبریل امین آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ وزاری دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ آسمان کی بلندی سے مجھے زمین کی پستی میں ڈال دیا گیا ہے اور نعمتوں کے گھر سے نکال کر رنج و غم میں اتار دیا گیا اور مقام جاوید سے فنا کے مقام میں لایا گیا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض پہنچائی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ الرحمن اللہ الرحمن اللہ الرحمن اللہ الرحمن اللہ۔ بعض روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو 40 دن تک رنج و غم میں انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا اور گریہ وزاری میں لگے رہے۔ گریہ وزاری اور گناہ کے رنج و غم کے باعث آدم علیہ السلام کا رنگ مبارک سیاہ ہو گیا تھا، اور توبہ قبول ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چاند کی 13ویں کا روزہ رکھے۔ جب 13ویں کا روزہ رکھا تو تیسرا حصہ بدن کا سفید ہو گیا۔ پھر جب 14ویں کا روزہ رکھا تو 2 حصے بدن ٹھیک ہو گیا، اور پھر جب 15ویں کا روزہ رکھا تو آپ کا تمام جسم مبارک صحیح ہو گیا۔ پھر ہر ماہ میں یہ 3 روزے ان پر اور ان کی اولاد پر فرض ہو گئے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک فرض تھے۔ اب یہاں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کس طرح سے قبول ہوئی۔ اس کا جواب ہمیں ایک روایت میں واضح طور پر ملتا ہے۔ یہ روایت معجم الصغیر صفحہ نمبر 82 میں بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ سیرت الانبیاء کے صفحہ نمبر 110 پر بھی اسے نقل کیا گیا ہے۔ اس روایت میں لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو انہوں نے عرش کی طرف اپنا سر اٹھایا اور عرض کی کہ اے اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور کہا کہ محمد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، تیرا نام برکت والا ہے۔ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر تیرے عرش کی طرف دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں نے یہ جان دیا کہ تیری بارگاہ میں اس شخص سے زیادہ کسی کا مرتبہ نہیں جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ الرحمن اللہ الرحمن اللہ الرحمن اللہ الرحمن اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، یہ تیری اولاد میں سے سب سے آخری نبی ہے، اور ان کی امت تمہاری اولاد میں سے سب سے آخری امت ہے، اور اگر وہ نہ ہوتے تو اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت احادیث کی کتب میں درج ہے کہ جب آدم علیہ السلام پر عتاب ہوا تو وہ عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے میرے رب،
مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم تم نے محمد کو کیسے پہچانا، حالانکہ ابھی تو میں نے انہیں پیدا ہی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، تو نے جب مجھے پیدا کیا میرے اندر روح ڈالی، میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا، تو میں نے یہ جان لیا کہ اپنے نام کے ساتھ تو نے اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ الرحمن اللہ الرحمن اللہ الرحمن اللہ الرحمن اللہ۔ اب دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو ایک الگ جگہ اتارا گیا اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو ایک الگ جگہ پر۔ ان کی ملاقات کیسے اور کس جگہ پر ہوئی؟ جب اس کے بارے میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس کا بھی ذکر ہمیں دین کی کتب میں ملتا ہے۔ تفسیر سابی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو جدہ میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام انہیں تلاش کرنے نکل پڑے اور عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ضحاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ جدائی کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان پر جمع ہوئے اور دونوں میں تعارف ہوا، اسی لیے اس دن کا نام عرفہ اور مقام کا نام عرفات یعنی پہچاننے کی جگہ ہوا ہے۔ رب کریم نے انہیں معافی عطا فرمائی اور زمین پر خلافت کا تاج دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے انسان کے امتحان، عبادات، ہدایت اور گمراہی کی کہانی کا ایک اور آغاز ہوتا ہے۔ ایک روایت جو مستدرک حاکم میں بھی ہے جبکہ قصص الانبیاء اور سیرت الانبیاء میں بھی نقل کی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے روانہ فرمایا تو انہیں جنت کے پھل عطا فرمائے اور ہر چیز کی کاریگری سکھائی، تو تمہارے یہ پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، الہ یہ کہ یہ پھل متغیر ہو جاتے ہیں لیکن جنت کے پھل متغیر یعنی خراب نہیں ہوتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، مجھے اس بیت یعنی خانہ کعبہ کے بارے میں بتاؤ کہ اس کا معاملہ کیا تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس بیت کو آسمان سے نازل فرمایا، یہ کھوکھلے یاقوت سے بنا ہوا تھا، اور آدم علیہ السلام سے فرمایا بے شک یہ میرا بیت ہے، تو تم اس کے گرد اس طرح طواف کرنا اور اس کے پاس اس طرح نماز پڑھنا جس طرح تم نے فرشتوں کو عرش کے گرد طواف کرتے اور نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اس بیت کے ساتھ فرشتے بھی اترے اور انہوں نے پتھر سے اس کی بنیادیں بلند کی، پھر ان بنیادوں پر اس بیت کو رکھ دیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق فرمایا تو اس بیت کو اٹھا لیا اور اس کی بنیادیں باقی رہیں۔ الرحمن اللہ الرحمن اللہ الرحمن اللہ الرحمن اللہ۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ کی جگہ ایک بالشت یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس کا حج کیا کرتے تھے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا۔ ایک مقام پر فرشتوں نے ان کا استقبال کیا اور عرض کیا کہ اے آدم، آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے بیت اللہ کا حج کیا۔ فرشتوں نے عرض کی کہ بے شک آپ سے پہلے صرف فرشتوں نے اس کا حج کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہ کو کثیر اولاد عطا فرمائی۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو بے شک رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی نے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ منقول ہے کہ حضرت حوا 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم سے حملہ ہوئی۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جب یہ جوان ہو جاتے تو حضرت آدم علیہ السلام ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح فرما دیا کرتے تھے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور انہیں اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، اور دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی پہلے لڑکے سے کریں۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کی زندگی زمین پر آزمائش کے ساتھ شروع ہوئی۔ اللہ نے انہیں خلافت عطا کی، کثیر اولاد سے نوازا اور نسل انسانی کی بنیاد رکھی۔ یہاں سے انسان کی تاریخ کا پہلا باب کھلا، مگر ساتھ ہی ایک نیا امتحان بھی شروع ہونے والا تھا۔ شیطان جو جنت میں بہکانے کے بعد ذلیل و خوار ہو کر نکالا گیا تھا، اب حسد میں آ کر بدلہ لینے کی خاطر زمین پر بھی انسان کو بہکانے کے منصوبے بنانے لگا۔ انسان کی اولاد میں جلد ایک ایسا واقعہ رونما ہونے والا تھا جو تاریخ کا رخ یکسر بدل دے گا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں اسی پر بات کریں گے۔ میں ہوں محمد ابرار اور یہ ہے قصص الانبیاء، جہاں ہر قصے میں ایک سبق ہے، ایک حقیقت اور ایک صدا، جو آج بھی ہمیں پکار رہی ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اسی کی طرف لوٹ آؤ۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی آسانیاں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔